الحمد لله نحمدك يا الله ونصلي ونسلم على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال الله تبارك وتعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی صدق اللہ رسول العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی اللہ تعالی نے اہل اسلام کو جو احکامات عطا فرمائے اللہ کے ہر حکم کے اندر اہل اسلام کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اللہ تعالی نے ضرور رکھی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے اہل اسلام پر اگر رمضان کے روزے فرض فرمائے تو اس کا مقصد مسلمان کی صحت کا انتظام ہے۔ اگر اللہ تعالی نے اہل اسلام پر نماز کو فرض فرمایا اس کا مقصد مسلمان کو چست کرنا اور ایکٹیو کرنا ہے اور مسلمان کی عبادت کا صحت کا انتظام کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے جو اہل اسلام کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا اس کے اندر مسلمانوں میں جو غربا لوگ ہیں ان کی صحت کا انتظام فرمایا۔ صحت کا انتظام کس طرح کہ سال کے اندر ایک مرتبہ جو مسلمان غربا لوگ ہیں وہ پیٹ بھر کر جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو قربانی کا گوشت ہے اس کو کھائیں گے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اہل اسلام کو حکم عطا فرمایا اس کی کوئی نہ کوئی میرے اللہ نے علت اور حکمت ضرور بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی کی ابتدا کب ہوئی؟ حلال جانور کو ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل ان کی زندگی سے ہی اللہ تعالی نے اس قربانی والے عمل کو شروع فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی قربانی تھی۔ حق تعالی شانہ نے ان کی قربانی کے بارے میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ کہ اے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا صحیح طور پر بالکل درست واقعہ سنا دیجئے کہ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے نام پر کچھ نیاز پیش کی کہ ان میں سے ایک کی وہ نیاز اللہ کے ہاں مقبول ہوئی اور دوسرے کی نیاز اللہ کے ہاں قبول نہ ہو سکی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا روایت ذکر کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حابیل نے جانور کی قربانی کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں غلہ خرچ کیا۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جس شخص کا مال اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا آسمان سے بجلی آتی اس کے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی، یعنی اس کا مال اب قبول ہو چکا۔ جب حابیل نے جانور کی قربانی کی آسمان سے بجلی آئی اور اس کے جانور کو
جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جو قابیل ہے اس نے اپنی پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں غلہ خرچ کیا تھا اور وہ بالکل اسی طرح باقی رہا، یعنی وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا، اور اس کو آسمان سے آ کر بجلی نے نہ جلایا اور نہ ہی اس کو ختم کیا۔ یہ حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اور قابیل کا جو مال تھا وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو سکا۔ یہ اس زمانہ کا دستور تھا، اس لیے یہ بات اس سے خوب واضح ہوئی کہ معلوم ہوا کہ جو حابیل نے قربانی کی، یہ قربانی والا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر اس قربانی والے عمل کو جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس حکم کو جاری کیا کہ جو ہم نے ان کو جانور عطا کیے، ان جانوروں میں سے حلال جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں، یعنی ان کی قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور آج تک امت محمدیہ علی صاحب السلام پر یہ عمل چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عنوان کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ قربانی کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر اس قربانی والے عمل کو جاری فرمایا، جیسا کہ آپ حضرات نے سورۃ الحج آیت نمبر 34 کو سنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنن ترمذی کے اندر اپنا فرمان مبارک پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، 10 سال قیام فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی والا عمل اختیار فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ طیبہ میں رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اور قربانی کا جو حکم ہے یہ 2 ہجری شعبان کے مہینہ میں نازل ہوا، دوسرے قول کے مطابق 2 ہجری شوال کے مہینہ میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل وقت مدینہ طیبہ میں تقریباً 10.5 سال کا وقت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کا حکم نازل فرمایا، اس دن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک کے آخری دن اور آخری سال تک ہر سال اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے قربانی ادا کرتے ہیں، قربانی پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ قربانی کی اہمیت ہے جو اس بات سے کتنی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ہمیشہ فرمایا اور اس عمل کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اس کے بعد اس قربانی پر ذبح کرنے پر ہمیں کیا اجر ملے گا، کہ اس قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پوچھا یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہارے لیے اجر ہے، یعنی جو جانور تم اللہ کے نام پر قربان کرو گے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے
کہ جتنا اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنا پسند ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عید الاضحیٰ یوم النحر کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا کہ ایک جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی فضیلت ہے۔ اس روایت مبارکہ کو آپ دیکھیں اور لوگوں کا سوال ذرا جانچیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور میرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے ہاں کسی مال کے خرچ کرنے کی اتنی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے جتنا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے ہاں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی فضیلت ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، او جی آپ اتنا خون بہاتے ہو، اتنے جانور ذبح کرتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غریب کی ضرورت پوری کر دو۔ سوال ہوتا ہے نا، اب اس کا جواب عام بندہ نہیں دے سکتا۔ لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں اور لوگوں کے ہر سوال کا جواب دلیل سے نہیں دیا جا سکتا۔ ان کو جس طرح وہ بات کرے اس جواب کو اسی طرح دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں ڈگوسلے، لوگوں کے سوال ہوتے ہیں من گھڑت، جس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہم جواب دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ جو جیسا سوال کرے اس کو ویسا جواب دو تاکہ اس کو جواب مل جائے اور اس کی طبیعت درست ہو جائے۔ ایسے بندے سے ہم سوال کریں کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہو تو ہم آپ کو کہتے ہیں گورنمنٹ ہر چیز پر ٹیکس وصول کر رہی ہے، کرتی ہے نا، گورنمنٹ ہر چیز پر ٹیکس وصول کرتی ہے، ذرا آپ بات کرو کہ جی گورنمنٹ کو میں ٹیکس نہیں دوں گا اور جو ٹیکس والے پیسے ہیں میں غریبوں کو دے دوں گا، میں کسی غریب کی خود مدد کر دوں گا۔ گورنمنٹ میں تو اپنی قوم پر ہی پیسہ لگاتی ہے، لہذا میں اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دوں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ ذرا کر کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھو اللہ کے احکامات کے ساتھ اگر ہم رد و بدل کریں گے تو اسلام کی پہچان کیسے رہے گی؟ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جی آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہو، یہ آپ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس عمل کے اندر لگاتے ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ دن کے اندر 2 گھنٹے کسی کمزور کی، معذور کی، غریب کی، محتاج کی مدد کر لو؟ کیوں جی؟ اگر سوال کرنے پہ آئیں تو کئی چیزوں پر ہو سکتا ہے۔ یہ جو عبادات ہیں اللہ کا حکم ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ایسے بندے کا یہی حل ہے۔ اور یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ یہودیت جو ہے اس کا کام صرف اور صرف دن رات جو علماء یہود ہیں ان کا کام صرف اور صرف اہل اسلام کو اختلافات والی باتیں پیش کرنا ہے، عجیب و غریب چیزیں پیش کرنا ہے۔ دیکھو ایک ایسا تأثر لے کے آتے ہیں جس کا 80% مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اب دیکھو اس سوال کا جواب عام بندہ دے سکتا ہے کہ جی غریبوں پر پیسہ لگا دو، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو غریب سارا سال ہر چیز دیتے ہیں، ہر چیز ان کو ملتی ہے، دال بھی ان کو مل جاتی ہے، سبزی بھی ان کو مل جاتی ہے، گندم، آٹا، روٹی بھی ان کو مل جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ ان کو نہیں دیتے تو کھانے کے لیے گوشت نہیں دیتے۔ یہ فطرت انسان سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی فطرت اور مزاج کو سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں گوشت پکاؤ، اگر تمہارے پاس گنجائش نہ ہو کہ تم اپنے پڑوسی کے لیے گوشت کا ٹکڑا بھیجو، کم از کم اس اپنے پڑوسی کے لیے 1 گلاس پانی ہی اس گوشت میں ڈالو، وہ پانی اس کی طرف بھیج دو۔ جس سے یہ بات کتنی واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تاکید فرما رہے ہیں کہ میری امت کا غریب جو ہے وہ بھی صحت مند رہے۔ اب دیکھو سارا سال غربا کو سب کچھ ملتا ہے، اگر نہیں ملتا تو ان کو گوشت نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسلمان قوم کا صحت کا انتظام فرمایا۔ اب لوگ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ مال نہ خرچ کرنا پڑے۔ دیکھو اگر کسی کا ذوق ہے
تو ذوق جو ہے وہ ضرورت سے بڑھ کر ہوتا ہے. ذوق اور شوق کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے بڑھ کر ہوتا ہے. ضرورت اور حکم ہے قربانی کرنا. اگر کسی کا ذوق ہے کہ غرباء کی مدد کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ تو ان تک گوشت پہنچا رہا ہے. آپ 700-500 روپے بھی دے کے آ جائیں, اب پتہ چلے گا کہ آپ کا تقوی کتنا لوگوں پر چلتا ہے. جو مسلمانوں پر اپنی نیکیاں اور اپنا تقوی پیش کر رہا ہے, جو مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ قربانی نہ کریں, غریبوں کی مدد کر دیں, اس کو کہیں ذرا آپ گوشت کے ساتھ ہر ایک گھر کے اندر 500 روپے یا 100 روپے دے کے آئیں. پتہ چل جائے گا 100 دیتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے. 1.5 لاکھ روپے کا جانور آ گیا, ٹھیک ہے, اور قصائی کو بھی 10,000 میں دے دیے. اگر مولوی صاحب کو بلایا نا کہ مولوی صاحب تھوڑی سی چھری چلا دینا, ہم چاہتے ہیں کہ برکت والے ہاتھ سے ہمارا جانور ذبح ہو جائے. مولوی صاحب نے چھری پھیر دی ہے, اور مولوی صاحب بڑی مہربانی شکریہ. یہ مولوی صاحب کو شکریہ کتنے کا ہے؟ یہی 1 کروڑ روپے کا ہے. مولوی صاحب بڑا احسان کیا آپ پر, آپ کو ہم نے شکریہ نہیں کہا. دیکھو یہ ہماری فطرت یہ ہے کہ اصل جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس تک محدود رہیں. جو یہودیوں کا دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے اس کے اعلی کار نہ بنے, اس سے متاثر نہ ہو. اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, آپ اپنے علماء سے بے دھڑک بے بہا سوال کیا کریں. آپ نے دیکھا ہے ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں, الحمدللہ ہم تو خوش ہوتے ہیں. آپ علماء کے قریب رہا کریں, کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے, کبھی بھی آپ ڈگمگائیں گے نہیں. اب ایک بندہ, میں یہی اس کورس کا اشتہار تھا, یہ تحصیل چوک کے پاس میں ایک جگہ فوٹو کاپی کروانے کے لیے گیا تو وہاں ایک آدمی نے دیکھا, کہنے لگا ایک ہی شاید مولوی صاحب. میں نے کہا جی یہ قربانی کورس ہو رہا ہے 3 دن کے لیے. تو وہ آدمی اشتہار پڑھ کے مجھے واپس کر دیا اور میں اس کو پیسے دے رہا تھا. جو دوسرے ساتھ والے آدمی کو کہنے لگا مولوی سارے مسئلے بتاتے ہیں, لیکن مولوی نے آج تک یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ پورے پاکستان میں کسی بندے پر قربانی بنتی نہیں ہے. اب دیکھو اس بندے کا عزم اور اس بندے کا اپنی بات پر ڈٹ جانا, اور کتنا بڑا بول. کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں کسی ایک بندے پر بھی قربانی بنتی نہیں ہے. اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ ہمارا ملک مقروض ہے. کیا دلیل دے رہا ہے؟ ہمارا ملک کیا ہے؟ مقروض ہے. تو جب کسی بندے پر قرض ہوتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی. اب اس کا جواب آپ سب مل کر نہیں دے سکتے, میں نے تو اس کو اسی وقت دے دیا تھا. ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے, تب جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذہن کو کھولتے ہیں, بندے کے دل میں فراست آتی ہے, اور علمی سطح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عقلی سطح بھی بلند فرما دیتے ہیں. اب میں نے اس بندے کو کہا, میں نے کہا جی آپ کی جیب میں پیسے ہیں, آپ کس چیز پہ یہاں پر آئے ہیں؟ کہنے لگا موٹر سائیکل پہ. میں نے کہا لائن میں وہ ذرا نیب والوں کو جمع کروا کے آؤں, میں ذرا ایجنسیوں کو جمع کروا دوں کہ یہ قومی خزانہ لے کر پھر رہا ہے. ملک کا قومی خزانہ لے کر, نہیں وہ تو میری اپنی ملکیت ہے. میں نے کہا تیرا موٹر سائیکل تیری ملکیت, یہاں تیری ملکیت بن گئی, اور جب قوم کے قرضے کی بات آئی ہے تو ذرا قرضہ پورا کرو, تو تیرے 1 کروڑ موٹر سائیکل بھی ہو تو قرضہ نہیں اترے گا. اب تو کیوں کہہ رہا میری ملکیت؟ اب دے نا ذرا چابی, میں دیکھتا ہوں تیری ملکیت ہے کہ نہیں. تو اسی چیز پہ تو قربانی واجب ہو جاتی ہے کہ جب ایک شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ پیسے موجود ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو گئی. اب آپ بات کرو نا, آپ تو کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں کسی کے پاس قربانی واجب نہیں, کیوں؟ اس پر قرض ہے, اس کی ملکیت میں پیسہ نہیں ہے. اب آپ اپنی ملکیت نکالیں ذرا. اب آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ میری ملکیت نہیں ہے, گورنمنٹ کا مال ہے. نیب والے آپ کو کبھی 1 روپے بھی نہیں اپنی جیب میں رکھنے دیں گے. آج کل ویسے ہی گرم ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ لوگوں کے ڈھگوسلے ہوتے ہیں, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. آرام سے, سکون سے, اطمینان سے سوچ کے اللہ سے مانگ کے اس کے ساتھ بات کریں. اس طرح جہالت اس وقت عام ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی اس نے بات کی, اور دلیل بھی اس کی خوب مضبوط تھی. عام بندہ اس کے سامنے نہیں بات کر سکتا. اب وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا اب آپ نے قربانی کرنی ہے. کہنے لگا مولوی صاحب میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, میں تو ایسے ہی بس بات ایسے ہی کر رہا تھا. میں نے کہا میں نے بھی ویسے ہی جواب دیا ہے, آپ پر تنقید نہیں کی. بہرحال لوگوں کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کسی بھی خرچ کی اتنی فضیلت اللہ کے ہاں نہیں ہے
جتنا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی فضیلت ہے، اس لیے کہیں اور مال خرچ کرنے کی اگر کوئی دلیل دے تو اس کے سامنے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت کا حصہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ احکامات پہنچائے کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی کا حکم نفل ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ بہت مشہور مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ فصلی سے مراد عید کی نماز ہے اور وانحر سے مراد قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، اور جو بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے وہ فرض اور واجب کے زمرے میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن ایک شخص کے پاس وسعت بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا، ایسا شخص ہماری عید الاضحیٰ کے قریب بالکل نہ آئے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور سخت وعید فرما رہے ہیں، جو وعید اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ وعید جو ہوتی ہے وہ واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، سنت کے چھوڑنے پر نہیں ہوتی، اس لیے قربانی کا حکم واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس حدیث مبارکہ کا یہ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اس کے باوجود وہ اگر قربانی نہیں کرتا تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ اے لوگوں عید الاضحیٰ کے دن ہر گھر والوں پر قربانی کا جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی تاکید فرمائی، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کریں، ابھی سے اس کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کا حکم سمجھیں، نہ کہ باطل کی باتوں پر کان دھریں اور دشمنان اسلام کی سازش کا شکار ہوں، جیسا میرا اللہ اور میرا پیارا محبوب ہمیں فرما رہا ہے۔ جب ہمارے لیے قرآن و حدیث سب کچھ ہے تو لوگوں کی باتوں کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر ڈٹنے کی، اس پر ڈٹ کر عمل کرنے کی اور اس کی پابندی کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ہم قربانی کا نصاب اور قربانی کی شرائط، اسی طرح قربانی کے جو جانور ہیں اور ان جانوروں کی جو عمر ہے کتنی ہونی چاہیے اور کیسے جانور کی قربانی ہو، کس مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے اور کتنی مالیت پر واجب ہوتی ہے، شرائط ہیں، نصاب ہے، حکم ہے، اور اسی طرح قربانی کے ایام بھی ہیں کہ کتنے ایام ہیں، ان تمام موضوعات پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم کام کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی